بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم تبصرہ نہیں کریں گے، آپ کو خبر دیں گے، اور خبر ایسی کہ جس کی تصدیق عالمی مالیاتی ادارہ بھی کر دے گا اسی ویڈیو کے اندر، اور حکومت بھی کر دے گی کہ اس ویڈیو میں جو بتایا جا رہا ہے وہ سب صحیح ہے۔ تو ہماری تو یہ کوئی وہ ہے نہیں، یہ تو تبصرہ ہم نے کرنا نہیں ہے، آپ نے کرنا ہے۔ جو بھی آپ نے کرنا ہو آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں اس سے پہلے آپ کو دو خبر دے دوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے جو کوئی ایکٹیویٹی چل رہی تھی، جو ہمیں لگ رہا تھا، جو بتایا جا رہا تھا کہ ہم شروع سے لے کر آخر تک سب کو معطل کر دیں گے، آئی جی بھی اڑ جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا، تو وہ اب لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ کیس آلموسٹ اب چلتا رہے گا لیکن اب اس سے ذکر نہیں آئے گا۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں اب جہاں بھی ہیں اب وہ اپنی حساب سے آ جائیں گے، یا بھیج دیے یا چھوڑ دیے جائیں گے، لیکن اس کے اوپر کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہونے والی، کیونکہ اب جو ان کے فادر ہیں عمران ریاض خان صاحب کے، وہ رابطہ کر لیں گے پولیس سے، اور پولیس نے دیکھنا ہے، اب پولیس نے خود دیکھنا ہے اس کیس کو، ٹھیک ہے نا، تو وہ رپورٹ کر دیں گے، جو بھی معاملات ہیں وہ ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ معاملہ ہے کہ یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی عمران ریاض خان صاحب کی، اللہ ان کو زندگی دے، اللہ ان کو صحت دے، اور جلدی سے ہمارے درمیان وہ آ جائیں۔ لیکن اب یہ دیکھیے کہ آپ لوگوں کے حساب سے جو ہم بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جیو جو ہے وہ پرو گورنمنٹ ہے، یہ تاثر جو ہے دنیا ہمیں سب یہی بولتے ہیں کہ جیو پرو گورنمنٹ، لیکن وہاں پر ہوا یہ ہے کہ جیو نیوز کے پروڈیوسر زبیر انجم کو پولیس اہلکار گھر سے اٹھا لے گئے۔ اب پولیس اہلکار گھر سے اٹھا لے گئے، اگین بات اسلام آباد والی ہے کہ وردیاں تھیں، گاڑیاں تھیں، ڈبل کیبن تھا، موبائلز تھیں۔ اس کے بعد وہ گھر میں آئے، انہوں نے کہا کہ جی آپ کو ہم لے کے جا رہے ہیں۔ گھر کے اندر داخل ہوئے، وردی میں ملوث اہلکار تھے، انہیں گھر میں ان کو ڈھونڈا، پوچھا اور اٹھا کے لے کے گئے۔ اس کے بعد ان اہلکاروں نے یا ان لوگوں نے باہر آ کر جو سی سی ٹی وی کیمراز تھے وہ ختم کر دیے۔ اس کے بعد جو پڑوسیوں کے ڈی وی آرز تھے اس کو بھی ختم ساتھ لے گئے، یعنی کہ ریکارڈنگ کے ثبوت بھی ختم کر دیے۔ دے آر ویری ایکسپرٹس۔ لیکن اس کے بعد جب رابطہ کیا گیا، یہ دیکھیے آپ، ایس ایس پی کرنگی نے جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کو زبیر انجم کی گرفتاری سے متعلق اطلاع نہیں ہے۔ ضلع کرنگی کے کسی تھانے کے پولیس افسر نے زبیر انجم کو گرفتار نہیں کیا، واقعے سے متعلق تحقیقات کر رہے ہیں۔ تو پھر کس نے گرفتار کیا؟ باہر سے تو کوئی آ سکتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے ڈیفینس پولیس نے گرفتار کیا اس کو۔ تو لہٰذا اب یہ انہوں نے بتانا ہے کہ یہ تمام چیزیں کیا ہیں۔ اگین بات وہی ہے کہ ہم کیا کریں، ہمارے گھر کوئی اگر آئے تو سیلف ڈیفینس کرنا ہے یا گرفتاری دینی ہے یا اٹھانے دیں؟ یہ تھوڑا سا کنفیوژن ہے۔ اس کے اوپر جو عدالتیں ہیں وہ ایک لائن دے دیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ آپ کنفیوز ہے نا، آپ نے وردیاں دیکھیں، گاڑیاں دیکھیں، آپ نے جانے دی ہے اس کو، اس کے بعد پتہ لگا پولیس کری میرے پاس ہے ہی نہیں، تو بہت کنفیوژن ہے۔ آ جائیے اس خبر کے اوپر جو میں آپ کو دینے چاہ رہا ہوں، اور میں خبر دے رہا ہوں آپ کو پاکستان ٹوڈے سے، ٹھیک ہے، پاکستان ٹوڈے سے بات کر رہے ہیں، pakistantoday.com.pk پر یہ خبر اویلیبل ہے، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ کہ ایسی خبروں کو جو ہے نا، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ یہ لوگ صرف انگلش چھاپ دیتے ہیں، اردو میں انفارم نہیں کرتے، تو ہم اسے بات کرتے ہیں۔ بہرحال آپ کی اطلاع آپ کے لیے، کیونکہ اس چینل کے اوپر جو میری آڈینس ہے وہ ان کے لیے پیش خدمت ہے۔ پاکستان اور افغانستان خوراک کی عالمی قلت کے ہاٹ اسپاٹ میں شامل۔ یہ کسر رہ گئی تھی کہ پاکستان میں اب جو نیا بحران آنے والا ہے وہ غذائی قلت کا ہے، اور اس کے اوپر جو مہر نصب کریں گے آپ کو میں آگے دکھاتا ہوں۔ اقوام متحدہ کے دو ادارے ہیں جی، فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن FAO اینڈ ورلڈ فوڈ پروگرام WFP نے پاکستان میں شدید غذائی قلت کی تحفظ کی پیشنگوئی کر دی، جو کہ آنے والے مہینوں میں مزید بڑھنے کا امکان ہے اگر معاشی اور سیاسی بحران بگڑتا ہے۔ اور پاکستان افغانستان کو ابتدائی وارننگ کا ہاٹ سپاٹ قرار دیا گیا ہے۔ معاشی اور سیاسی بحران، دونوں بحرانوں میں پاکستان اس ٹائم ٹھیک ٹھاک اندر ہے۔ ہم لوگ معاشی بحران کے اندر بھی ہیں، آپ جانتے ہیں، اور ہم سیاسی بحران کے اندر بھی ہیں۔ افغان خبر رساں ایجنسی جو خامہ پریس ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق AFO اور WFP کی جانب سے مشترکہ طور پر جون سے نومبر، جو آنے والا جون سے نومبر تک شائع ہونے والی رپورٹ میں پاکستان اور افغانستان کو انتباہ جاری کیا گیا ہے۔ WFP نے رپورٹ میں کہا کہ پاکستان وسطی افریقہ، ہماری کیٹیگری دیکھیے گا، پاکستان وسطی جمہوریہ، ایتھوپیا،
کینیا، جمہوریہ کانگو اور شامی عرب جمہوریہ بہت زیادہ تشویش کے ساتھ ہاٹ سپاٹ ہیں، اور اس ایڈیشن میں وارننگ میانمار تک پہنچی ہوئی ہے۔ ہمیں کہاں کھڑا کر دیا ہے آپ نے؟ مطلب میں اپنے بڑوں سے پوچھ رہا ہوں، یا آپ نے ہمیں کہاں کھڑا کر دیا لا کے؟ خدا کا واسطہ ہے، اب تو بولتے ہوئے بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ ان تمام ہاٹ سپاٹ میں لوگوں کی بڑی تعداد ہے جو شدید غذائی عدم تحفظ کا سامنا کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ بگڑتے ہوئے جو حالات ہیں وہ بھی آگے اور خرابی کی بات کر رہے ہیں۔ اس سیاسی انتشار کے علاوہ پاکستان کا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF کے ساتھ بھی پھڈا چل رہا ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں آپ کو، اور 7 ماہ سے تاخیر کا شکار ہے۔ پاکستان کو اگلے 3 سالوں میں 77.50 بلین ڈالر ادا کرنے ہیں، اور 2021 میں پاکستان کے $350 بلین کے GDP کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مشکل لگتا ہے ہمارے آنے والے 3 سال۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ملک کے شمال مغربی میں بڑھتی ہوئی عدم تحفظ کے درمیان اکتوبر 2023 میں ہونے والے عام انتخابات سے قبل سیاسی بحران اور شہری بدامنی مزید خراب ہونے کا امکان ہے۔ غیر ملکی ذخائر کی کمی اور کرنسی کی قدر گر رہی ہے، جس سے آپ کی جو درآمدات ہے اس کی بھی سپلائی متاثر ہونے کا خطرہ ہے، یعنی کہ پیٹرول شیٹرول بھول جائیں، خوراک بھول جائیں، اور اس کے علاوہ غذائی خوردنوش کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں 8.5 ملین سے زائد افراد ستمبر، یعنی کہ 85 لاکھ لوگ تقریباً ستمبر اور دسمبر 2023 کے درمیان شدید غذائی عدم تحفظ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ افغانستان میں 77% لوگ 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے۔ اب ہمارا یہ کہاں لگے کھڑا کر دیا ہے آپ نے ہم کو؟ توبہ استغفر اللہ۔ طالبان بہرحال اس میں صوبہ بلوچستان کے اندر کہہ رہے ہیں کہ لوگ اب جان پہ کھیل کر آٹا لے رہے ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جان جاتی تو جائے مگر آٹا مجھے ملے تاکہ میرے بچے آٹا کھا لیں۔ اور اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ پاکستان جو ہے وہ معاشی اور سیاسی جو افرتفری ہے اس سے وہ باہر آنے میں کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اگر نہیں ہوگا تو پھر انہوں نے آپ کے اوپر رپورٹ چھاپ دی ہے، آپ کے اوپر رپورٹ۔ آپ کا وزیر اعظم کیا بول رہا ہے؟ آپ کا وزیر اعظم بول رہا ہے کہ جی اچھی خبر آنے والی ہے، اچھی خبر آنے والی ہے، IMF سے اچھی خبر آنے والی ہے۔ چلیے اچھی خبر سن لیتے ہیں۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا شیڈول جاری، پاکستان کا معاملہ شامل ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، شیڈول پکڑتے ہیں نا آپ، شیڈول بات کر لیتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا 14 جون تک شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ اسٹاف لیول معاہدہ تاحال نہ ہونے کے باعث پاکستان کا معاملہ شیڈول میں شامل ہی نہیں ہے۔ اور بھائی وزیر اعظم صاحب کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے بارے میں تب خبر آئے گی، آپ تب کہا کریں کہ کوئی خبر آئی جب آپ ان کے شیڈول کا حصہ ہوں۔ جب آپ ان کے شیڈول کا حصہ ہی نہیں ہیں تو خبر کیسے آئے گی؟ وہ بیٹھ کے آپ کے اوپر بات ہی نہیں کر رہے۔ سر کہاں لے آئے ہیں آپ ہم کو؟ کیا میں پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ بہرحال اب الیکشن کی آخری بات کر لیتے ہیں، اور ہماری باتوں کی تصدیق جو ہے رانا ثناءاللہ کر رہے ہیں اس خبر کے اندر کہ بر وقت الیکشن نہ ہوئے تو 6 ماہ میں، یہ وہی 6 ماہ ہیں جون سے نومبر، تو 6 ماہ میں ملک کی معیشت مزید یعنی خراب تو ہے ہی، مزید خراب ہو جائے گی۔ تحریک انصاف سمیت کسی بھی سیاسی پارٹی کو پابندی مت لگائیں، کیونکہ اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ پنجاب میں نواز شریف کا ووٹ بینک ہے جو کسی اور کو نہیں دیا جائے گا، یعنی کہ اسد زرداری کی بات کر رہے ہیں، نہیں دیا جائے گا، اور ہم اس کے اوپر اپنا کام کر لیں گے۔ نہیں جی، رگڑ دیں، PTI کو بھی رگڑ دیں، مسل دیں، گولیاں ماریں، جان سے ختم کریں ان کو بھی، اور اس کے بعد جو ہے جو بچ جائیں نا، جو لوگ جو بچ جائیں وہ لوگ بتائیں ہم کو کہ 77 ارب ڈالر کون دے گا، وہ بتائیں ہم کو، ہم ان سے سوال کر رہے ہیں۔ چھوڑ دیجیے، جو اس کا جو ہوتا ہے انجام وہ انجام ہوگا، جو ہے وہ بتائے، اور جو جیتے گا وہ بتائے، اس سے ہم پوچھیں گے پھر جیتو پھر آؤ سامنے اپنی پارٹی لے کے بات کر رہے ہیں۔ آپ پنجاب آپ کا ہے نا، آپ سے بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں، اللہ حافظ۔